ہیلو فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، ڈینیل اونیل ایک مشہور برٹش یوٹیوبر ہے جس کا تعلق UK سے ہے، جو اپنے چینل انگلش فوڈس مین پر وائلڈ کیمپنگ، اسٹیلتھ کیمپنگ اور ایڈونچر ایکسپیرینسز شیئر کرتا رہتا ہے۔ اس کا شوق ہے اکیلے جنگل میں کیمپنگ کرنا، لیکن اگست 2023 میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس کی زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ بن گیا۔ اس دن ڈینیل اپنے گھر کے قریب ایک جنگل میں کیمپنگ کرنے گیا۔ جنگل گھنا تھا، ہر طرف صرف درخت ہی درخت نظر آ رہے تھے۔ شروع میں تو سب ٹھیک لگ رہا تھا، مگر جیسے جیسے وہ جنگل کے اندر بڑھتا گیا کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ راستے میں اس نے عجیب پیروں کے نشان دیکھے جو کہ انسانی لگ رہے تھے، مگر بالکل ننگے پیروں کے نشان تھے۔ کئی جگہ پر پرانا کچرا، پھٹی ہوئی پلاسٹک اور جلے ہوئے لکڑیوں کے ٹکڑے پڑے تھے، جیسے کوئی اس جگہ کچھ دن پہلے کیمپنگ کر کے گیا ہو۔ لیکن ڈینیل نے اس کا زیادہ سوچا نہیں اور جنگل میں اندر چلتا گیا۔ Someone's been here. There's a lot of rubbish around here. Yeah, look at the state of this. Does get used, doesn't it? تقریباً 20 منٹ کی واک کے بعد ڈینیل کو ایک چھوٹی سی جگہ ملتی ہے جہاں وہ اپنا کیمپ سیٹ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ آگ جلا لیتا ہے اور اپنے نوڈلز بنانے لگتا ہے۔ ہر چیز ایک عام کیمپنگ ٹرپ جیسی لگ رہی تھی کہ اچانک کچھ بہت ڈسٹربنگ سا ہوتا ہے۔ I'm gonna be out Friday night, but I'm going away Saturday, so I've got a bit of a drive as well. So I didn't want to be tired, and it's going to throw it down Friday night as well. And rain camping is really good. ڈینیل کو ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی درختوں کے بیچ سے گزر رہا ہو۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ یہ کوئی جانور ہوگا، لیکن پھر قدم کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ Is that a badger? Hello? ڈینیل جیسے ہی اٹھ کر اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ڈینیل جیسے ہی ہیلو کہتا ہے تو وہ آواز فوراً سے رک جاتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے نروز کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی کافی اور نوڈلز انجوائے کرنے لگتا ہے، مگر چیزیں اور بھی کریپی ہونا شروع ہو جاتی ہیں جیسے جیسے شام ہوتی ہے۔ There's that noise again now. Hello? Hello? You got to better hear that. There's nobody here. تقریباً 40 منٹ تک سب ٹھیک رہتا ہے، لیکن پھر قدم کی آوازیں دوبارہ سنائی دینے لگتی ہیں، اور اس دفعہ وہ اور بھی قریب آ رہی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے تو فوراً بھاگ جاتے، مگر ڈینیل اپنا حوصلہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنا ڈنر فنش کرنے لگتا ہے، اور اپنے مائنڈ کو چینج کر کے اور باتیں کرنے لگ جاتا ہے تاکہ اس کا دھیان تبدیل ہو سکے۔ مگر جب اندھیرا ہونے لگتا ہے تو وہ ایک بار پھر وہی آوازیں سنتا ہے۔ I'm going to be honest. I can't stay here now. I'm going to be a wimp. I don't care if people call me a wimp in the comments, but I can't stay here. I'm too unsettled. I'm nervous. I've done camping like this loads of times. I think I'm going to go find somewhere else to get this bivvy set up. But I'm leaving this spot. ڈینیل آخرکار وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اب مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ آوازیں کسی انسان کی تھیں یا کسی جانور کی، مگر کیونکہ ڈینیل نے کہا تھا کہ گھاس گیلی ہے اور اگر جانور چلتا ہے تو اس طرح کی آواز نہیں ہوتی، اس لیے یہ جانور کی آواز نہیں ہوتی۔ ڈینیل گھر آ کے اپنی ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتا ہے اور لوگوں کے کمنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی تھا اس کی انٹینشنز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈینیل کا پیچھا کر رہا ہو، جو جنگل میں بہت خطرناک بات ہے۔ آخرکار ڈینیل کا وہاں سے نکل جانا بہترین فیصلہ تھا، کیونکہ اگر ڈینیل کچھ دیر وہاں مزید رکتا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ دوستو اگلی ویڈیو لیزا کی ہے، جو کہ ایک لائف کوچ اور یوٹیوبر ہے۔
جس کی ویڈیوز اکثر وین کیمپنگ کی اور اکیلے پورا ملک گھومنے کے بارے میں ہوتی ہیں، لیکن ایک دفعہ کیمپنگ کرتے ہوئے لیزا کے ساتھ کچھ بہت عجیب انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ لیزا کے ساتھ 2022 میں پیش آیا۔ لیزا کیمپنگ کرنے گئی اور اپنی وین کو روڈ کے کنارے پارک کر دی اور سائڈ کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا، جبکہ وہ اندر اپنا کھانا بنانے لگی۔ ابھی وہ کھانا بنا ہی رہی تھی کہ اچانک ایک مشکوک شخص اس کی طرف آیا۔ اس نے بنا اجازت لیے اپنا سر وین کے اندر ڈالا اور لیزا سے فرینچ لینگویج میں عجیب و غریب سوالات کرنے لگا، جبکہ لیزا کو فرینچ لینگویج بالکل نہیں آتی تھی۔ جب لیزا نے اسے کہا کہ اسے کچھ نہیں سمجھ آ رہی، تو اس شخص نے اپنی موبائل پہ ایک ٹرانسلیٹر ایپ نکالی تاکہ وہ لیزا سے بات کر سکے۔ یہ بات لیزا کو اور بھی زیادہ عجیب اور بے چین کرنے لگی، خاص کر جب کہ وہ پہلے ہی اس شخص سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھی اور اس نے بنا اجازت اس کی پرسنل سپیس انویڈ کر دی تھی۔ لیزا بہت ڈر گئی تھی۔ کچھ دیر اس آدمی کو گوگل ٹرانسلیٹ یوز کرنے کی کوشش کرتے دیکھ کر لیزا نے ڈیسائیڈ کیا کہ بس اب بہت ہو گیا، اور اس نے سائڈ والا دروازہ زور سے بند کر دیا اور پردہ بھی کھینچ دیا تاکہ اس آدمی کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ آدمی وہاں سے گیا نہیں۔ He just moved even closer so that I can't move out and so that I can't go forward. Please leave. Please leave, you sketchy person. Please leave. آدھے گھنٹے تک وہ بارش میں باہر کھڑا رہا اور ٹرانسلیٹر ایپ سے چھیڑخانی کرتا رہا تاکہ لیزا سے بات کر سکے، جبکہ لیزا نے بہت واضح کر دیا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ بہت عجیب طریقے سے وہ شخص جنگل کی جھاڑیوں میں چھپ کر لیزا کو دیکھنے لگ گیا اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ شاید وہ اب لیزا کی نظروں سے چھپ گیا ہے، لیکن لیزا کو سب کلیئرلی نظر آ رہا تھا اور لیزا اس کی ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ دراصل اس آدمی نے لیزا کی حرکتوں پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی شام ہونے لگی، لیزا نے اس شخص کی حرکتوں پر نظر رکھنی شروع کر دی تاکہ وہ دوبارہ اس کے قریب نہ آ سکے، لیکن وہ شخص بار بار اپنی گاڑی کو لیزا کی وین کے قریب لاتا رہا اور مختلف طریقوں سے اس کا راستہ بلاک کرتا رہا۔ It's been like a half an hour and it just keeps on moving his vehicle so he can see in my van here. Anyways, it's 7 o'clock, 7 p.m. تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ اپنی گاڑی سے لیزا کا راستہ بلاک کرنے میں لگا رہا۔ جیسے ہی اندھیرا چھانے لگا، خوش قسمتی سے ایک فیملی آر وی لے کر لیزا کی وین کے ٹھیک پیچھے آ گئی اور اسی پارکنگ لاٹ میں جہاں لیزا کی وین تھی رات گزارنے کا پلان بنایا۔ یہ دیکھ کر لیزا کو کچھ سکون کا سانس ملا اور لیزا نے بھی وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ فیملی آر وی لے کر وہاں آئی، وہ شخص فوراً وہاں سے چلا گیا، لیکن ٹھیک 3 گھنٹے بعد رات کے اندھیرے میں وہ شخص دوبارہ واپس آیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لیزا اب بھی وہاں موجود ہے کہ نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ دوسری فیملی بھی اب وہاں موجود ہے تو وہ شخص دوبارہ وہاں سے چلا گیا اور پھر کبھی واپس نہیں آیا۔ اگلی صبح لیزا صبح جلدی چلی گئی اور دوبارہ کبھی اس شخص کو نہیں دیکھا۔ یہ کہنا واقعی مشکل ہے کہ اس شخص کے اصل ارادے کیا تھے، مگر اس کا پورا طریقہ اور مشکوک حرکتیں کسی بھی طرح اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بس ایک بات بالکل واضح ہے، اگر وہ فیملی اس وقت وہاں نہ آتی تو کیا معلوم لیزا کے ساتھ اس دن کیا ہو سکتا تھا۔ دوستو، اگلی ویڈیو کافی کریپی اور ڈراؤنی ہے۔ سچ کہوں تو میں خود بھی بہت ڈر گیا تھا جب میں نے یہ ویڈیو پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اپریل 2020 میں ایک لڑکا جس کا نام نوحہ تھا، سن ریور اوریگون کے جنگلوں میں ٹرک کیمپنگ کرنے گیا۔ دراصل یہ ٹرک نہیں ہوتا بلکہ یہ 4x4 گاڑی ہوتی ہے جسے امریکہ میں لوگ ٹرک کہتے ہیں۔ خیر، کافی دیر ڈرائیو کرنے کے بعد جب اسے لگتا ہے کہ اب بس کہیں کیمپ کر لینا چاہیے تو وہ اپنے ٹرک کو روڈ سے اتار کر گھنے جنگلوں کی طرف موڑ دیتا ہے۔ وہاں اچھا سپاٹ دیکھ کر ٹرک کو پارک کر دیتا ہے اور ٹرک کے پیچھے سو جاتا ہے۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ وقت ہی گزرا ہوتا ہے کہ اچانک اس کی آنکھ کسی شور کی وجہ سے کھل جاتی ہے۔ جب وہ غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے اور پیٹرن دیکھ کر اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کوئی شخص ہے۔ وہ اپنے پاس قریبی رکھے گو پرو کو اٹھاتا ہے اور ویڈیو بنانا شروع کر دیتا ہے۔ I'm currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is. And there's someone walking around my truck right now. If you can hear that, it's pretty loud. He's been walking around for like 20 minutes already. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now. And it's like
pitch black outside. And like, this doesn't make any sense because I parked somewhere where you couldn't see. No one was on that road. Wait, he's touching my truck. How am I supposed to get him away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked. I've never been so scared before ever. I don't think he knows there's anyone in here. I'm so scared right now. He's literally peeking through the door right now. दोस्तों जो भी बाहर था उसने ट्रंक पर नॉक किया और दरवाज़ों के हैंडल्स को बारी बारी चेक करना शुरू कर दिया, जबकि नोआ अपने ट्रक के अंदर बेहरकत और सहमा हुआ ये सारा मंजर देखकर शदीद डरा होता है। ये तो इस लड़के की खुशकिस्मती होती है कि उसके सारे दरवाजे लॉक्ड होते हैं, जिस वजह से कोई अंदर नहीं आ सका। कई मिनटों तक ये आवाज़ें सुनाई देती रहीं, मगर फिर कदम की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता जाती हुई सुनाई देती हैं। सुबह होते ही नोआ ने फौरन रोड की तरफ वापस ड्राइव किया और घर चला गया। कुछ देर बाद जब उसने अपने ट्रक का जायजा लिया तो उसे ट्रंक के ऊपर जगह जगह हाथों के निशान मिले, खासकर पीछे के शीशे पर, जैसे कोई अंदर देखने की कोशिश कर रहा था। Handprints there, a lot of scratches, stuff like that. Dragging his finger on my side of my truck. Well, looks like to be trying to get inside my truck. That's really all I could tell from when he was walking around. More handprints trying to get in my truck. At least the back canopy was locked, but yeah, that was the result. So दरवाज़ों के हैंडल्स पर भी बहुत सारे हाथों के निशान थे, जो कि इस बात का सबूत थे कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों इतनी रात के वक्त ऐसी जगह पर किसी का होना ही बहुत अजीब बात थी, और ये पुलिस वाला भी नहीं हो सकता था क्योंकि किसी ने खुद को आइडेंटिफाई नहीं किया और ना ही उस शख्स के पास कोई टॉर्च या रोशनी थी। ये सब कुछ बिल्कुल अंधेरी रात और वो भी जंगल के बीचों बीच में हो रहा था। नोआ ने दोबारा इस मामले पर कभी अपडेट नहीं दी, जो ये सजेस्ट करता है कि उसे कभी पता नहीं चला कि उस रात उसके ट्रक के बाहर कौन था। दोस्तों ये मंजर काफी पुरस्कार और डरावना था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे मज़ेदार और क्रीपी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।